امریکی صدارتی انتخابات کے بعد سے ابھی تک صدر ٹرمپ نے اپنی شکست تسلیم نہیں کی ہے، لیکن اب انہوں نے متعلقہ اداروں کو انتقال اقتدار کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی حکومت کے انتظامی امور کے ذمہ دار ادارے جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن یعنی GSA کو انتقال اقتدار کی تیاری شروع کرنے کا کہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مزاحمت جاری رکھنے کا بھی اعادہ کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ GSA کی طرف سے بائیڈن کی کامیابی تسلیم کرنے کا فیصلہ بظاہر ان ریاستوں کے ووٹس چیلنج کرنے کی صدر ٹرمپ کی کوششوں کی ناکامی کے بعد کیا گیا ہے، جہاں دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ تھا۔ امریکی ریاست مشیگن کے الیکشن حکام نے پیر کے روز جو بائیڈن کو باضابطہ طور پر فاتح قرار دیا ہے۔ مشیگن ان ریاستوں میں سے ہے جہاں صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے دھاندلی کے الزامات عائد کیے تھے۔ چلتے ہیں کیپٹل ہل ندیم یعقوب کے پاس، ان سے جانتے ہیں اس وقت تازہ ترین کیا ہے۔ ندیم، نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے کچھ اہم ناموں کا اعلان کیا ہے، کون سے چہرے نظر آئیں گے ہمیں بائیڈن انتظامیہ میں؟ دیکھیں اسد، سب سے پہلے تو یہ کہ امریکہ میں جو ایک کنفیوژن تھا ٹرانزیشن کے بارے میں، اب وہ کلیئر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ GSA کے بیان کے بعد اب جو ٹرانزیشن کا عمل ہے وہ باقاعدہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئی آنے والی انتظامیہ ہیں ان کو جو معلومات اور فنڈز چاہیے ہوتے ہیں اس عمل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، وہ اب انہیں ملنا شروع ہو جائیں گے، ان کو وہ تعاون ملنا شروع ہو جائے گا جس کی انہیں ضرورت ہے۔ جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ جب کوئی بھی نئی انتظامیہ آتی ہے تو وہ تقریباً 4000 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کی مختلف پوزیشنز پر وہ لوگوں کو تعینات کرتی ہے، تو اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اب جو تعاون ہے وہ انہیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ جو بائیڈن نومنتخب صدر جو ہیں وہ اپنے طور پر جو ایک ٹرانزیشن کا عمل ہے اس کو آگے بڑھا رہے تھے، انہوں نے ایک فنڈ بھی تشکیل دیا ہوا تھا، وہ اپنی بریفنگز خود ارینج بھی کر رہے تھے، لیکن اب وہ باقاعدہ طور پر اب وہ عمل جو ہے وہ زیادہ سہل ہو جائے گا۔ کچھ اہم ناموں کا اعلان کیا گیا آئندہ کی کیبنٹ کے لیے۔ اینتھنی بلکن وزیر خارجہ ہوں گے، جینٹ یلن جو ہے وہ وزیر خزانہ کے لیے ان کا نام سامنے آیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوگی کہ ایک خاتون جو ہے وہ اس محکمے کو ہیڈ کرے گی۔ اسی طرح ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کے لیے ایورل ہینز، یہ بھی پہلی مرتبہ ہوگی کہ ایک خاتون اس محکمے کو وہ کرے گی۔ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے ایک جانا پہچانا نام جان کیری، وہ اب فارمر جو وزیر خارجہ تھے وہ اب صدر کے خصوصی نمائندہ برائے ماحولیات ہوں گے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو نئی تعیناتیاں ہوتی ہیں، جو نامزد کیے جاتے ہیں، وہ تب تک اپنے عہدے نہیں سنبھال سکتے، وہ عمل تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک سینٹ ان کی منظوری نہ دے۔